أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، پچھلے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیت کے اسلام لانے کے انکار پہ یہودیت کا رد فرمایا ہے اور ملت ابراہیمی کی عظمت، شان اور مقام بیان فرمایا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کوئی اعراض نہیں کرتا ملت ابراہیمی سے. ملت ابراہیمی اور دین اسلام، ملت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ صحیح معنوں میں ابراہیم کے دین پہ پیروی کرنے والے میرے تیرے محبوب پیغمبر ہیں. اور فرمایا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اعراض کرے بشرطے کہ وہ عقل مند ہو. الا من صفی نفسا، مگر وہ بندہ اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا دین اسلام سے جو بے وقوف ہے، جو اپنے نفسوں کو بے وقوف بناتا ہے. فرمایا بے وقوف بندہ اعراض کرتا ہے دین سے، جو عقل والا اور سوچ رکھنے والا ہے وہ کبھی دین اسلام سے منہ پھیرے گا نہیں. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. جس ابراہیم کی ملت کی بات ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے دنیا میں بھی اس کو عزتیں عطا کی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا پہ بھی بڑا مقام عطا کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت کے دن بھی وہ نیکوکاروں میں شامل ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ جو اتنی عظمتیں عطا کی حضرت ابراہیم کو دنیا میں، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب کہا ابراہیم سے اس کے رب نے اسلم کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو قال ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو فرما برداری کرنے والا ہوں رب العالمین کی. ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی ہر حالت میں ہر وقت فرما برداری کرنے والا ہوں اللہ کی. تو جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور اللہ کے تابع کر دیا تو اللہ نے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا اور آخرت میں بھی عظمتوں سے نوازا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اہل کتاب یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ملت ابراہیمی پہ ہم ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے جو ہیں یہ ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں ہیں، حقیقی پیروکار ہم ہیں. تو ان کے اس دعوے کا تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ.
حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم جس کی ملت کے پیروکاری کی آپ دعویٰ کرتے ہو، وہ ابراہیم تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا ہوا چلا گیا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور دونوں نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی کہ مرتے وقت تک جب موت بھی آئے اس وقت بھی تم اسی دین پہ پختہ اور قائم رہو۔ اور اللہ کریم نے پھر حضرت یعقوب کا الگ سے تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے مانتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم یعقوبی ہیں، یعقوب کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا تم گواہ تھے؟ موقع پہ موجود تھے جب موت آئی، موت کا وقت آیا حضرت یعقوب پہ۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مجھے شبہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پکار شروع کر دے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ، کس کی عبادت کرو گے ذرا مجھے بتاؤ۔ تو قالوا، بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تیرے الہ اور تیرے معبود کی عبادت کریں گے، جس معبود کی تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا اور جس معبود کی تو ساری زندگی عبادت کی دعوت دیتا رہا، ہم بھی اسی الہ کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آباء و اجداد کا جو معبود تھا اسی معبود کی عبادت کریں گے۔ وہ کون ہے آباء و اجداد؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، فرمایا ابراہیم کا جو معبود تھا اسی کی عبادت کریں گے، اسماعیل و اسحاق کا جو معبود تھا اسی کی عبادت کریں گے، الہا واحدا۔ اور ان تمام انبیاء کا معبود کون تھا؟ ایک ہی اللہ معبود تھا، کئی سارے معبود نہ تھے، ایک ہی اللہ معبود تھا۔ جو تمہارا معبود تھا وہی ہمارا معبود ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بھی اسی کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو خطاب کیا، فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، تمہارے بڑے جو تھے جن پہ تم فخر کرتے ہو، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماؤ گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اس کا فائدہ تمہیں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ملت ابراہیمی پہ چلنے والے تھے، آپ کہیں ہم جو مرضی کرتے رہیں ہمیں فائدہ ہوگا، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، فرمایا ان کا کیا ان کو ملے گا، آپ کا کیا آپ کو ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے کمایا اس کمائی کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا سوال آپ سے ہوگا، آپ کا کیا آپ کو ملے گا، ان کا جو کیا ہے وہ ان کو ملے گا، ان کا فائدہ آپ کو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ آج والی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی ایک غلط روش اور طریقہ کار کا رد فرمایا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ ایمان تو لائے نہیں، اور حضور علیہ السلام جب توحید کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے، تو ماننے کی بجائے چاہیے تو یہ تھا کہ مان لیتے، مگر انہوں نے مانا نہیں ہے، بلکہ الٹا ہو کے وہ ایمان والوں کو اور میرے تیرے محبوب پیغمبر کو آ کے بھی دعوت دینے لگے یہودیت اور عیسائیت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس طریقے کا رد فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کائنات کے لوگوں، وَقَالُوا كُونُوا، کہنے لگے یہودی،
کہنے لگے عیسائی، کیا کہنے لگے؟ اللہ فرماتے ہیں کونوا ہودن او نصارا،